اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ روز کتاب صرف ہے، اس میں چند سوالات نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو تو یہ فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد کیا حالات رونما کرتے تھے، کیا وہاں پر کیا ہے اس کے اثرات مرتب ہوتے تھے، وہ سارے ہم بتا دیے فعل مضارع جس کو مؤکد ہم کہا گیا تھا، موضوع یہ رکھا تھا فعل مضارع مؤکد۔ آج اسی کا تسلسل ہے، اسی میں چند سوالات یہاں پر جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو جاری کیا ہے اسی سوالات کے جوابات ہم فراہم کر دیے ہیں، تو اسی کو آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچانے کی ہم زحمت اور سعی کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 یہاں پر یہ کیا ہے، حروف تاکید اور فعل مضارع پر داخل ہونے والے دوسرے حروف، ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ ایک تو فعل مضارع کے اوپر 2 جگہوں سے حروف آ جاتے ہیں، مثلا چند حروف جو کہ دوسرے جو تاکید کے بغیر آ جاتا ہے وہ بھی اس کے اوپر آ بیٹھ جاتے ہیں، اور فعل مضارع پر داخل ہونے والے ایک حروف تاکید میں سے ہیں جو بتا دیا، لام تاکید، نون تاکید ثقیلہ، نون تاکید خفیفہ۔ تو ان حروف میں کیا فرق ہے داخل ہونے میں؟ تو یہی سوال ہے۔ جواب اس کا اس طرح سے ہوگا، نون تاکید یا کہو حروف تاکید جیسے کہ لام تاکید ہے، ابھی جو بتایا تھا، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد فعل مضارع کے معنی کو تاکید بنا دیتا ہے، یعنی مؤکد بنا دیتا ہے، تو یعنی اس پہ زور لاتا ہے، یعنی اس پر پختگی لاتا ہے، یا قطعی ظاہر کرتا ہے، اس معنی کو قطعی طور پر معنی ظاہر کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات، نون تاکید اس فعل مضارع کے ساتھ آ ملنے سے کیا ہے، فعل مضارع تو معرب تھا، اب اس کی وجہ سے وہ مبنی بن جاتا ہے۔ 2 بات ہو گئی۔ اما یہ جو دوسرے حروف سے مراد کیا ہے؟ مثلا حروف جازمہ ہے، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف بھی ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف ناصبہ بھی ہے، تو ان کے آنے سے اعراب میں بھی تبدیلی رونما کر دیتا ہے۔ مثلا اعراب میں کیا، فعل مضارع معرب تھا، اس کو مبنی بنا کے چھوڑتا ہے، ٹھیک، لم یضرب مثلا آخر کو ساکن کر دیتا ہے، اور یہ اعراب کی حالت میں بھی اس طرح ہوتا ہے، اور دوسرا معنی میں بھی کیا ہے، تبدیلی لاتا ہے، اثر انداز معنی میں بھی کرتا ہے، اعراب کے لحاظ سے بھی کر جاتے ہیں دوسرے حروف۔ تو نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ اور لام تاکید ایسا نہیں کرتا۔ مثال سے سمجھ لے، مثلا لن آ کر، یہ دوسرے حروف میں سے لن حروف ہم کیا کہیں گے، ناصبہ ہے، یہ آ کر فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، اور لفظاً اور معنن اس طرح سے، مثلا لفظی طور پر اس نے ساکن کر دیا، اور معنوی طور پر کیا کرتا ہے، مستقبل کے جو معنی ہے اس میں سے نفی کر کے کیا ہے، مستقبل میں نفی کر دیتا ہے۔ ویسے مضارع میں کیا ہوتا تھا، معنی حال اور استقبال کا ہوتا تھا، اس کو ہم کہتے ہیں مضارع مطلق۔ مضارع مطلق میں یعنی حال کا بھی معنی اور مستقبل کا بھی معنی ہوتا تھا۔ اب یہ نون تاکید حروف ناصبہ آنے سے کیا ہوتا ہے، یہ معنی کو لے جا کر مستقبل نفی کرتا ہے، اس حال سے مستقبل میں یعنی
مستقبل کے معنی کو نفی کر دیتا ہے، یہ معنی اس طرح کر دیتا ہے۔ مثلا اسی طرح ہی حروف جازمہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ مثلا دیکھو کیسے چینجنگ لاتا ہے، یضرب سے لم جازمہ ہے، وہ داخل کر دے تو کیا ہوگا، لم یضرب۔ اب لفظاً اس نے جزم دے دیا ہے آخر کو، ٹھیک، یضرب سے یضرب کر دیا، آخر کو سائلنٹ کر دیا، آخر کو سکون کیا، اور معنی کیا کرتا ہے، یعنی اسی معنی کو ماضی میں لے جا کر ماضی میں نفی کر دیتا ہے، یعنی ماضی میں کچھ اس طرح نہیں ہوا یہ بتاتا ہے۔ مثلا جو کام ابھی مثلا یضربو وہ ایک شخص مارے گا، اب وہ مستقبل کا معنی دے رہا تھا، اب لم یضرب کہا تو یہ کیا ہوگا، دیکھو کبھی نہیں، یعنی نہیں مارا، گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا، یعنی یہ دیکھو ایک دم معنی مستقبل کو معنی ماضی میں لے جا کے نفی کر دیا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے، نون تاکید آ کر فعل مضارع کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں، ٹھیک، جبکہ دوسرے حروف آ کر فعل مضارع کو اعراب و مفہوم بدل دیتے ہیں، ختم، اعراب مفہوم و معنی بدل دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا، دوسرا سوال یہاں پر مصنف نے کیا ہے، حروف تاکید فعل مضارع پر آ کر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ حروف تاکید جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو کیا اثر رونما کرتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے، جواب اس کا یہ ہے، 3 اثر ڈالتے ہیں۔ کون؟ نون تاکید آ کر۔ نمبر 1 ابھی بتایا تھا، معنی میں شدت و قطعیت پیدا کرتے ہیں، یعنی جو کام مضارع کرنا چاہتا تھا نون تاکید آ کر کے کہتا ہے کہ گڈ، صحیح طرح کرو اور اس کو پختگی میں دلاتا ہوں، کہ وہ جو ہے قطعیت اور زور دے کر شدت پیدا کر دیتا ہے، اسی کے ساتھ دے دیتا ہے، ٹھیک ہے آپ کا معنی صحیح ہے، اس کو میں مطمئن کر دیتا ہے، اس کو میں مضبوط کر دیتا ہوں، کہ وہ کیا کرتے، شدت لاتا ہے اور قطعیت پیدا کر دیتا ہے، یہ ایک اثر کرتا ہے، کیا؟ حرف تاکید، ٹھیک۔ اور دوسرا خبر کو مضبوط و پختہ بناتے ہیں، مثلا مبتدا کے لیے کوئی خبر فعل مضارع واقع ہو رہا ہو تو اس وقت وہاں پر یہ نون تاکید اس میں داخل کرے نا تو وہ خبر مضبوط اور پختگی اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک، یہ ہو گیا، ٹھیک۔ دوسرا اثر یہ ہے، جملے میں خبر کو مضبوط اور پختہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک۔ تیسرا جو اثر کرتا ہے حروف تاکید، فعل مضارع کو مبنی بنا دیتے ہیں، اور فعل مضارع معرب ہے اور یہ مبنی اس کے داخل ہونے سے مبنی کر دیتا ہے، مثلا یضرب سے یضربن یا مبنی علی الفتح یعنی کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دے سکتے ہیں۔ ایک اور سوال، یہ ہو گیا سوال۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال یہاں پر پیش کیا ہے، نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ آسان ہے، نون تاکید ثقیلہ کیا ہے اور نون تاکید خفیفہ، یہ حروف تاکید ہم کہتے ہیں اس کو، اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کے درمیان جو یہاں پر ہے فرق ہے، مثلا نون تاکید ثقیلہ میں نون مشدد ہوتا ہے، یہاں پر تشدید ہوتا ہے اس کے اندر، نون کے اوپر یضربن میں جو نون ہے مثلا مشدد ہے تو نون مشدد کو ہم نون تاکید ثقیلہ بولتے ہیں، اور نون تاکید خفیفہ نون ساکن کو ہم نون خفیفہ بولا جاتا ہے، ٹھیک۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ان دونوں میں فرق یہ ہے، ثقیلہ میں زیادہ زور، زیادہ شدت، اور خفیفہ میں کم زور، کم شدت پایا جاتا ہے، یہ دوسرا فرق۔ تیسرا جو فرق ہے،
نون تاکید ثقیلہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. نون تاکید ثقیلہ خود یہ نون مشدد ہے نا، یہ خود مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اس کے اوپر زبر آ جاتا ہے. اور نون تاکید خفیفہ میں مبنی علی السکون ہو جاتا ہے. بس یہی فرق ہے، کچھ بھی مشکل و درپیش یہاں پر نہیں ہے. اور نون تاکید ایک یہاں پر سوال کی طرف آتے ہیں. سوال یہ ہے نون حروف تاکید اور کیا ہے حروف ناصبہ کے اثر لفظی میں کیا فرق ہے؟ حروف تاکید ان کا مرجع بھی مضارع ہے، مضارع کی طرف لوٹ جاتا ہے، مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے. اور حروف ناصبہ کا کام بھی کیا ہے؟ مضارع کے اوپر داخل ہونا ہے. تو ان دونوں کے اثر لفظی لفظاً کیا اثر ڈالتے ہیں حروف تاکید اور حروف ناصبہ، ان میں فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے حروف تاکید فعل مضارع پر آتے ہی فعل کو ڈائریکٹ گوبل کیا کرتا ہے؟ مبنی بنا دیتے ہیں. ٹھیک، یہ اثر لفظی کر دیتا ہے کیا؟ نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو وہ مبنی بنا دیتے ہیں فعل مضارع کو. اما حروف ناصبہ آ کر کیا ہے؟ لفظی اثر یہ دکھاتا ہے کہ اعراب کو بدل ڈالتے ہیں. اعراب ضمہ کو کیا ہے مثلا نصب میں بدل دیتا ہے، مثلا یا زبر دے دیتا ہے. مثلا لن یضرب اصل میں کیا تھا؟ یضرب تھا. تو یہ اس لفظ میں کیا ہے تبدیلی کرتا ہے. ان دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک، مبنی تو بنا دیتا ہے، مبنی کیا ہے ناصبہ بھی بنا دیتا ہے، یہ بھی بنا دیتا ہے، لیکن اس کا اثر یہاں پر اعراب بدلنا، اعراب کو بدلنا کس کا کام ہے؟ اعراب بدل دیتا ہے. یضربن، یضرب سے یضربن، یہ مبنی کیا ہے اثر یہ ڈالتا ہے، مبنی بنا دیتے ہیں نون تاکید آتے ہی. اور حروف ناصبہ آ کر اثر یہ دکھاتا ہے کہ اعراب کو بدل دیتے ہیں. اب یہاں پر دوسرے نون تاکید کا ہو، نون تاکید ثقیلہ تمام کے تمام صیغوں میں داخل ہو جاتا ہے. اور حروف ناصبہ ایسا نہیں، یا حروف ناصبہ بھی داخل ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اعراب میں تبدیلی کر دیتا ہے، نونات وغیرہ گر جاتے ہیں جو عوض رفعی والا ہے. اما ثقیلہ میں اس طرح نہیں ہو جاتا ہے. ٹھیک، اب ایک اور سوال ہے یہاں پر. سوال یہ ہے حروف تاکید آ کر فعل مضارع کے کن خاصیتوں کو زائل کر دیتے ہیں؟ امپورٹنٹ سوال ہے. یعنی حروف تاکید جب آ جاتا ہے فعل مضارع کے بعد مل جاتا ہے تو جو فعل مضارع کی خصوصیات تھے، چند خصوصیات بیان کیے تھے گزشتہ درسوں میں. کیا خصوصیات بیان کیے تھے فعل مضارع کے؟ ہم یہ تو پچھلے سبق میں گزر گئے. فعل مضارع کے دیکھو یہاں پر بیان کیا تھا فعل مضارع معنی خبری دیتا ہے، یہ اس کی خصوصیت میں سے ہے. مثبت ہوتا ہے خصوصیت میں سے ہے، مرفوع ہوتا ہے خصوصیت میں سے ہے، زمان حال و استقبال اس کے اندر استعمال ہوتا ہے خصوصیت میں سے ہے، معنی اس کے سادہ اور سمپل ہے بغیر تاکید کے ہوتا ہے، یہ اس کی خصوصیت میں سے فعل مضارع. اب یہ خصوصیات میں اس میں نون تاکید داخل ہونے کے بعد کون سی خصوصیت کو ختم زائل کر دیتے ہیں؟ تو یہ جواب یہ ہے، جواب اس طرح سے بنے گا اس کا. فعل مضارع اصل میں کیا ہونا ہے؟ معرب ہونا ہے. اب یہ نون تاکید آتے ہی یہ معرب فعل مضارع وہ خود کھو جاتا ہے. ٹھیک، یعنی وہ مرفوع تھا منصوب مجزوم، یعنی مرفوع منصوب مجزوم نہیں رہتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اپنے اعراب سے وہ ہاتھ دھو بیٹھ جاتا ہے. مثلا وہ کیا ہوگا؟ مرفوع تھا منصوب تھا مجزوم تھا، وہ نہیں رہتا ہے بلکہ مبنی ہو جاتا ہے، ایک ہی حالت اس کے رہ جاتا ہے. ٹھیک، ایک بات یہ. دوسرا یعنی معرب کھو دیتا ہے. فعل مضارع کی خصوصیت میں سے ایک تھی معرب ہونا، وہ معرب کھو جاتا ہے نون تاکید آنے سے.
دوسری بات، نون تاکید آتے ہی معنی استقبال میں کیا کرتا ہے، کیا ہے، متعین ہو جاتا ہے، حال کو نکال کر حال کھو جاتا ہے، فعل مضارع اپنے معنی حالی سے کھو جاتا ہے اور معنی استقبالی معین ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرق ہے، خاصیت۔ تو اس طرح سے معرب اور معنی حال کو ختم کر دیتا ہے نون تاکید۔ اور ایک سوال یہاں پر اس طرح سے ہے، فعل جہد نون تاکید کے ساتھ کیوں مؤکد نہیں کیا جاتا؟ مثلا ہوتا ہے فعل جہد لم یضرب، مثلا لم یضربن، اس طرح سے کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں نہیں ہوتا ہے، اس میں لم یضرب آ جائے تو لم یضرب لم یضربا، تو اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ نہیں آ جاتا ہے۔ کیوں نہیں آتا ہے، یہی سوال ہے، کیوں تاکید نہیں کیا جاتا ہے فعل جہد کے ساتھ نون تاکید؟ جواب یہ ہے، جواب یہاں پر ابن ہشام اور سیبوئے کے نزدیک فعل جہد کیا ہے، خود قوی ہے، فعل جہد خود قوی ہوتا ہے، خود قطعی ہوتا ہے، اس لیے تاکید کی اس میں ضرورت نہیں رہتی، لہٰذا وہ تاکید سے دستبردار ہے، ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح بولتا ہے۔ اما لغوی معنی میں آپ دیکھیں نا، مسئلہ ہوگا، وہ کیا کہ مسئلہ اس طرح ہوگا، تاکید کا معنی یقیناً کرے گا یا ضرور بس ضرور کرے گا، اس طرح اس کا معنی ہے۔ اور جہد کا معنی کیا ہے؟ جہد یعنی انکار کرنا، جھٹلا دینے کا معنی ہے۔ تو اب یہاں پر ادھر سے کہتے ہیں یقیناً کرنا چاہیے، ضرور بس ضرور کرنا چاہیے، اور ادھر سے جہد کیا کہتا ہے؟ انکار کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، جھٹلا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں اگر مل جائے نا تو یہ عجیب و غریب ایک عجیب معنی بن جائے گا۔ مثلا یقیناً جھٹلانا چاہیے، اس طرح سے ہوگا، یقیناً کیا ہے، انکار کرنا ہوگا، تو اس طرح ہوگا۔ جب اس طرح ہوگا تو کیا ہوا، یہ فصاحت کا جو معنی ہے عربی فصاحت سے گر جاتا ہے، یعنی یہ فصاحت عربی کے خلاف بن جائے گا، لہٰذا یہ اس لیے فعل جہد نون تاکید کے ساتھ تاکید نہیں کیا جائے گا، وَإِلَّا فصاحت میں خلل پڑ جائے گا۔ ایک سوال ہے، بیچ میں ایک سوال رہ گیا تھا، وہ سوال نمبر 5 یہاں پر ہے کہ یہ بتائیے جمع مؤنث میں نون ثقیلہ اور نون جمع کے درمیان الف کا فاصلہ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہاں پہ بتایا تھا، کل ہی بتایا تھا کہ نون وہاں پر جمع کیا بتایا تھا، دیکھو جمع مؤنث کے صیغوں میں نون تاکید اور نون جمع کے درمیان الف کو فاصلہ لایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے ان دونوں کے درمیان التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، اس لیے ایک الف فاصلہ لایا جاتا ہے۔ مثال دیا تھا یضربنا اور تضربنا سے، کس طرح سے دیکھو، یضربنا یضربنانی تضربنانی، یہاں پر نون جمع یضربنا میں جو نون ہے وہ نون کیا ہے، جمع ہے۔ ابھی ہم یہ جو نون تاکید والا، نون تاکید ثقیلہ والا اس کے ساتھ ملا دیں گے تو نون تاکید ثقیلہ کا جو پہلا والا نون ہے وہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، یہاں پر التقاء ساکنین ہو جائے گا، کس کس کے درمیان؟ پہلا تو یزری بن ایسا، یزری بننا ایسا، اس طرح ہوگا، یزری بنا یزری بان، اب یہاں پر با کو نون تاکید ملنے سے کیا ہوتا ہے، وہ زبر آ جاتا ہے، تو یہ نون اور نون تاکید دونوں التقاء ساکنین ہو جاتا ہے، لہٰذا ان دونوں نون کے درمیان ایک الف فاصلہ ڈالا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہو گئے آج کے درس، انشاءاللہ کل ہم چلتے ہیں بحث دوم ثلاثی مزید فی،
کل تک آج تک ابھی تک ہم نے جو بیان کیا تھا کبھی ہم کسی باب کے ساتھ چھیڑا نہیں ہے، اور کل سے ہم انشاءاللہ اس طرف جانے کی ہمت کوشش کرتے ہیں بعون اللہ، خدا کی مدد شامل حال رہی واللہ، اور اللہ کا جو ہے یہ ہمارے اوپر نظر رہے تو انشاءاللہ کل سے یہاں تک ہم نے فعل ثلاثی مجرد کی بات کی یہاں تک. اب کل سے فعل ثلاثی مزید فی ہم بحث کرنے جائیں گے انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.